اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ ہمارے گھر میں ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ میرا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے، وہ بارہا مجھے یہ بات کہہ چکا ہے کہ ذکر کا اس طرح منعقد کرنا اس مجلس کا، یہ دین اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو کیا میں یہ ذکر کی جو مجلس منعقد کرتا ہوں، کیا میں اس کو جاری رکھوں یا اس کو ختم کر دوں؟ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی جو عبادات ہیں اس میں سے سب سے بہترین عبادت ہے، اور جو نیک اعمال ہیں ان میں افضل ترین یہ عمل ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے۔ بلکہ نیک اعمال کی جو روح ہے، نیک اعمال کی جو روح ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے در حقیقت، کہ اگر ذکر نہیں ہے تو اس عمل کی بھی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی۔ ذکر بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ذکر ایسے الفاظ کا ادا کرنا کہ جن کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے آپ نیک بندوں کے اندر شامل ہو جائیں، آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونا شروع ہو جائے۔ ایسے الفاظ کا ادا کرنا، ایسے اعمال کا کرنا۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ ذکر بنیادی طور پہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی ذکر ہے، نماز ادا کرنا یہ بھی ذکر ہے، روزہ رکھنا، اور خاص قسم کا جو ذکر ہے، ذکر کی جو دوسری قسم ہے، یہ تو عام ذکر ہے جو ہم عبادات کرتے ہیں۔ جو ذکر کی دوسری قسم ہے وہ یہ قسم ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کے بعد آپ مسنون اذکار کرتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں۔ مسنون سے مراد یہ کہ نماز کے بعد کی وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور امت کو بھی پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ اسی طرح صبح شام کی دعائیں ہیں، یا مختلف خاص مواقع کے اوپر پڑھی ہوئی دعائیں، وہ بھی ذکر کے اندر ہیں۔ لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، کہ جب آپ یہ اذکار کر رہے ہوں، دعائیں پڑھ رہے ہوں، تو دعاؤں کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو، اور وہ پڑھتے وقت ان کی تعداد کا اور کیفیات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتے تو پھر آپ ان اذکار کے، اس ذکر کے جو فوائد آپ کو حاصل ہونے ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، آپ ان سے محروم رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا بتائی ہے کہ صبح کے وقت آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، آپ یہ کہو کہ میں صبح تو نہیں پڑھتا تو میں ظہر کے وقت پڑھ لوں گا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی ذکر مغرب کے بعد کسی تعداد کے اندر پڑھنے کا حکم دیا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میں اس کو مغرب کے وقت تو نہیں پڑھتا، میں اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لوں گا، کیا آپ کو وہ فائدہ حاصل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ ذکر کرتے وقت آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وقت استعمال کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کو شمار کرتے ہوئے اس کے مطابق آپ نے وہ ذکر کرنا ہے، تب آپ کو اس ذکر کے فوائد حاصل ہوں گے، تب آپ کو اس ذکر کی جو ثمرات ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھنا ذکر کے اندر ہے، اسی طرح افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سے سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن اگر جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کوئی چیز ملتی ہے کہ اس کو اس انداز سے پڑھیں، آپ اس طرح نہیں پڑھتے، اپنی مرضی شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کے ثمرات کو نہیں حاصل کر سکیں گے، نہ ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ذکر کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیے ہوئے جو بھی طریقہ ہے اس کے مطابق آپ ذکر کریں گے، پھر آپ اس ذکر کے فوائد کو پا لیں گے، حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔